عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 81 ہی جاری ہے۔ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں۔ شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، بعض ان میں سے مدرک بالقیاس ہیں اور بعض غیر مدرک بالقیاس۔ مدرک بالقیاس پر قیاس جائز اور غیر مدرک بالقیاس پر قیاس جائز نہیں، بلکہ وہ اپنے مورد کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ حدود شریعہ ان احکام میں سے ہیں جو غیر مدرک بالقیاس ہیں، لہذا اس سلسلہ میں حکمت تلاش کرنا فضول ہے۔ یوں تو شریعت کے نزدیک گناہ بے شمار ہیں، لیکن حدود صرف 4 گناہوں پر مقرر کی ہیں: زنا پر، قذف پر، سرقہ پر اور شراب خمر پر۔ ان کے علاوہ اور کسی گناہ پر حد مقرر نہیں، حالانکہ ان میں بعض ان گناہوں سے بھی زیادہ سنگین ہیں جس پر حد مقرر کی گئی ہے، جیسے قتل کے وہ زنا اور سرقہ وغیرہ سے سنگین ہے۔ اس کے باوجود اس پر کوئی حد مقرر نہیں، بلکہ قتل عمد میں قصاص مقرر ہے، وہ بھی ولی کے معاف کرنے یا دیت لینے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ حدود کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی، یا جس طرح کے غصب ہے کہ شریعت نے اس پر کوئی حد مقرر نہیں کی، حالانکہ یہ سرقہ سے بڑھ کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرم کے بڑا اور چھوٹا ہونے پر حدود کا تعلق نہیں، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی حکمت پر مبنی ہے، جس کا ہم کو علم ہونا ضروری نہیں۔ کفر و شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، لیکن مشرک اور کافر کو دارالاسلام میں ذمی بنا کر رکھنے کا قانون موجود ہے، جبکہ کوئی شخص دارالاسلام میں ذمی بن کر رہنے لگے تو اس کا قتل کرنا حرام ہے، جیسا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ صفحہ نمبر 82۔ اصلی کافر جو ذمی ہو اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے، جبکہ وہ کافر جو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر میں چلا گیا اس کا قتل واجب ہے۔ یہ احکام شریعہ ہیں، ان کی حکمت اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ حد کا مقرر نہ ہونا جرم کے خفیف ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ حاکم مطلق کی حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس نے بعض جرائم کی حدود مقرر فرما کر دنیا میں عبرت کے لیے سزا دلانے کا قانون شرعی بنا دیا، اور بعض جرائم کی سزا آخرت میں سخت رکھ دی یا اسے اپنے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ خداوند قدوس سے جنگ کرنے والے کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ سود خوری پر قرآن حکیم میں ارشاد ہے: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ سورہ البقرہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سود کا 1 درہم کھاتا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ سود ہے تو اس کا گناہ 36 زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ادنا حصہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ ان وعیدوں کو دیکھ کر کیا کوئی خوف خدا رکھنے والا شخص سود لینے یا دینے کی جرات کر سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ سود کے لیے حد مقرر نہ کرنے کی کیا حکمت ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ایک حکم میں 20 حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان حکمتوں تک انسان کی رسائی ہو جائے۔
اور کس کی جرت ہے کہ خالق کی جل جلالہ سے علت معلوم کرے؟ وہ احکم الحاکمین ہیں، فعال لما یرید ہیں۔ بالفرض اگر شریعت سود لینے والوں کے لیے حد مقرر کرتی تو اس سے کیا فائدہ ہوتا، جبکہ اس حد کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں۔ شریعت نے جن جرائم پر حد مقرر کی ہیں، حدود مقرر کی ہیں، کیا یہ حدود نافذ ہیں؟ کیا محض قانونی کی وجہ سے ان جرائم میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ کیا محض قانون ہونے کی وجہ سے ان جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ روز افسوں وہ جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اگر سود خوروں کے لیے بھی حد مقرر ہوتی تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ بہرحال سود کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، مگر شریعت نے اس پر کوئی حد مقرر نہیں کی۔ البتہ اسلامی حکومت اگر سود کا معاملہ کرنے والوں کو کوئی تعزیری سزا دے تو اسے تعزیری سزا دینے کا اختیار ہے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے ایمان اور خوف خدا ضروری ہے۔ اصل بات یہ کہ قانون شرعی اور اس کا نفاذ جس قدر جرائم روک سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایمان کامل اور عذاب آخرت کا پختہ یقین اور خوف و خشیت جرائم کو روکنے والی چیزیں ہیں۔ صفحہ نمبر 83۔ یہ عوام و خواص اور حاکم و محکوم سب میں معدوم و مفقود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے معاشرے میں قانون کے وجود کاغذی سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے سود لینا حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ عوام خود سود دیتے جاتے ہیں، ان کو بھی حکم خداوندی کی پاسداری نہیں ہے۔ اگر سود لے کر بعض لوگ سرمایہ دار ہو گئے تو سود دینے والے بھی سود دے کر شادی بیاہ کی غیر شرعی اور مصرفانہ رسوم کی انجام دہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حدیث میں سود لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت آئی ہے۔ شریعت کو نہ عوام دیکھتے ہیں نہ سرمایہ دار، دونوں مجرم ہیں۔ اگر سود دینے والے سود نہ دیں تو سود خور کے پاس مال پیسے جمع نہ ہو۔ یہی حال بینکوں کا ہے۔ بینک والے تو کسی کے گھر خوش آمد کرنے نہیں جاتے کہ ہمارے پاس مال لے کر آؤ، لوگ خود جا کر دیتے ہیں اور 5% سود لے کر ہضم کر جاتے ہیں۔ آخر یہ بینک میں جمع کر کے سود لینے کے کیوں مجرم نہیں؟ شریعت حرام کی مخالف ہے، خواہ وہ پیسے ہوں، خواہ 2 کروڑ کی رقم۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تک دل میں ایمان و یقین کی مشعل فروزہ نہیں، اس وقت تک نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ قانون مفید ہو سکتا ہے۔ نیز اور ایک بات سمجھ میں آئی کہ چور صاحب مال کی رضامندی کے بغیر مال لیتا ہے، اور سود خور سود دینے والے کی نہ صرف رضا سے بلکہ خواہش سے لیتا ہے۔ اس سے چور کی سزا مقرر کر دی گئی اور سود خور کی سزا مقرر نہ ہوئی۔ سود کی اقسام۔ سود کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: نمبر 1 قرض کا سود، نمبر 2 گروی رکھی ہوئی چیز کا سود یعنی اس سے نفع اٹھانا، نمبر 3 شراکت کا سود یعنی ایک شریک دوسرے کے لیے معین فکسڈ نفع مقرر کر دے اور تمام نقصانوں اور فوائد کا خود ذمہ دار بن جائے، نمبر 4 ناجائز خرید و فروخت کا سود یعنی جتنی بے فاستہ ہیں وہ سب سود کے حکم میں ہیں، نمبر پر ہم جنس اور ہم قدر اشیاء کے تبادلہ میں ادھار کا سود، نمبر 6 ہم جنس و ہم قدر اشیاء کے تبادلہ میں اضافہ کا سود۔ قرض کا سود۔ قرض دیتے وقت اس پر نفع کی شرح لگانا جائز نہیں ہے، اور یہ نفع سود ہے اور حرام ہے۔ قرآن کریم نے اسی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرض خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہو یا تجارت کو بڑھانے کے لیے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر قرض دینے والے نے قرض دیتے وقت نفع کی شرط نہیں لگائی لیکن وہاں قرض پر نفع لینے کا رواج ہے تو اس صورت میں قرض دینے والا جو نفع لے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ صفحہ نمبر 84۔ البتہ اگر قرض دیتے وقت نفع لینے کی نہ شرط لگائی گئی ہو، نہ اس کا رواج ہے، اور نہ کسی فریق کو کچھ لینے اور دینے کا ارادہ ہو، مگر پھر بھی قرض لینے والے نے اپنی طرف سے کچھ فائدہ قرض دینے والے کو پہنچا دیا تو یہ فائدہ حرام نہیں ہوگا۔ مجبوری میں سودی قرض لینا۔ سود لینا اور دینا دونوں ہی گناہ اور معصیت ہیں، اس لیے اصولی طور پر ظاہر ہے کہ سودی قرض لینا درست نہ ہوگا، مگر کبھی ایسا قرض لینا ضرورت بن جاتی ہے اور تجارت، کاشت اور کاروبار کے لیے ایسا قرض لینا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں بدرجہ مجبوری ضرورت ایسے قرض لینے کی گنجائش ہوگی، البتہ یہ اجازت اس وقت ہوگی جب آدمی اس کے لینے پر اس طرح مجبور ہو جائے کہ نہ لے تو کوئی ذریعہ معاش فراہم نہ ہو اور بنیادی ضرورتوں کھانا، کپڑا اور مکان کی تکمیل بھی ممکن نہ ہو سکے، نہ کہ محض تعیش، آرام طلبی اور معاشی معیار بلند کرنے کے لیے ایسا کرے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: ضرورت مند کے لیے نفع کے ساتھ قرض مانگنا درست ہے۔ علامہ حموری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر شرح میں لکھا ہے کہ مثلاً 10 دینار قرض لے اور ہر دن
اس رقم پر نفع کی ایک متعین مقدار مالک کو ادا کرے۔ الاشبا مال حموی صفحہ نمبر 115۔ لیکن ایسی مجبوری میں بھی قرض دینے والے کے لیے سود لینا جائز نہیں، حرام۔ اشیاء میں سود کا لین دین، یہ واضح ہے کہ ہر چیز کی اصل و حقیقت اس کی جنس کہلاتی ہے، جیسے گندم، انار، ریشمی کپڑا، سوتی کپڑا، لوہا، اسٹیل، پیتل وغیرہ، اور ان کا اعلیٰ و ادنا ہونا یا علاقہ کی طرف منسوب ہونا ان کی صفت ہے۔ چیز کو کسی مخصوص پیمانہ کے ذریعے تولنا یا وزن کرنا اس کی قدر ہے، اور سود کے باب میں یہی وہ چیزیں ہیں، یعنی جنس و قدر معتبر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ کیا جائے تو جنس و قدر کے اعتبار سے 4 قسمیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غیر جنس و غیر قدر، جیسے کپڑے کا چائے کی پتی سے تبادلہ۔ نمبر 2، غیر جنس و ہم قدر، جیسے چاول کا گندم سے تبادلہ۔ نمبر 3، ہم جنس و غیر قدر، جیسے ریشمی کپڑے کا ریشمی کپڑے سے تبادلہ۔ اور نمبر 4، ہم جنس و ہم قدر، جیسے گندم کا گندم سے تبادلہ۔ صفحہ نمبر 85۔ جب ایسی دو اشیاء کا تبادلہ کی جائے جو ہم جنس اور ہم قدر ہوں تو ان میں مساوات اور اسی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ ان میں کمی بیشی کرنا یا ادھار کرنا ناجائز اور سود ہے۔ نیز اعلیٰ و ادنا ہونے سے حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی دو اشیاء کا تبادلہ ہو جو ہم جنس ہیں لیکن ہم قدر نہیں، جیسے کپڑے کا کپڑے سے تبادلہ، یا وہ دو اشیاء جو ہم قدر ہیں لیکن ہم جنس نہیں، جیسے چاول کا گندم سے تبادلہ، تو ان دونوں صورتوں میں کمی بیشی کرنا جائز ہے لیکن ادھار ناجائز ہے اور سود کے حکم میں ہے۔ لہٰذا 1 گز ریشمی کپڑے کے بدلے میں 2 گز ریشمی کپڑا نقد لینا جائز ہے، ادھار ناجائز ہے۔ اسی طرح 1 کلو چاول کے بدلے میں 1.5 کلو گندم نقد لینا جائز ہے لیکن ادھار ناجائز ہے۔ اگر دو اشیاء ہم قدر اور ہم جنس نہ ہو تو ان کے تبادلہ میں کمی بیشی اور ادھار دونوں جائز ہیں۔ نیز مثلاً 15 روپے فی کلو والی ہلکی گندم کا تبادلہ اگر 16 روپے فی کلو والی عمدہ گندم سے کیا جائے تو وزن میں برابر ہونا اور دونوں طرف نقد ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نقصان سے بچنا چاہے تو عمدہ گندم دوسرے فریق کو روپوں کے بدلے فروخت کر دے، اگرچہ دوسرے فریق کے پاس نقد روپے موجود نہ ہو، پھر اس سے ان روپوں کے عوض ادنا درجہ کی گندم خرید لے۔ نیز اگر ہم قدر و ہم جنس مثلاً گندم کا گندم سے تبادلہ کرنا مقصود ہو تو پھر ادھار کرنا جائز نہیں، لیکن اگر صرف ضرورت کے لیے گندم مطلوب ہو، تبادلہ کرنا مقصود نہ ہو تو گندم قرض لینا جائز ہے۔ اور اب اس میں قرض کے احکام جاری ہوں گے، لہٰذا بعد میں صرف اس کے مثل گندم ادا کیے جائیں گے۔ اضافہ کرنے کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، وہ سود ہے۔ معمولی چیزوں کا کمی بیشی سے تبادلہ، واضح ہے کہ ہر چیز کی ایک ادنا مقدار ہوتی ہے جس کا حساب و لحاظ لین دین میں نہیں کیا جاتا، جیسے اناج وغیرہ میں چھٹانک اور اسے کم وزن کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن سونا چاندی میں رتی اور گرام کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ عطر وغیرہ سونگھنے کے لیے دیا جاتا ہے لیکن سونا اتنی مقدار میں بھی نہیں دیا جاتا۔ اس وضاحت کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کی جو مقدار قدر سے خارج اور لین دین میں ملحوظ نہیں ہے، اس مقدار میں کمی بیشی سے سود نہیں ہوتا، جیسے 1 مٹھی آٹا 2 مٹھی آٹے کے عوض دینا جائز ہے۔ در مختار صفحہ نمبر 86۔ اور ہر چیز میں وہ مقدار جو قدر سے خارج ہے اس کا مدار عرف و رواج پر ہے، شمار کرنا اور گز سے ناپنا قدر نہیں ہے، لہٰذا 1 انار کے بدلے میں 2 انار نقد فروخت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح 1 میٹر کپڑے کے بدلے میں 2 میٹر کپڑے نقد لینا جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ در مختار بینک سے غیر سودی قرض لینا جائز ہے۔ بعض سرکاری ملازمین اسی طرح بینک ملازمین کو بھی اپنی بعض ضروریات مثلاً مکان بنانے، گاڑی خریدنے یا بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے بینک سے غیر سودی قرض لینے کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اس سہولت کے تحت بینک یا کسی بھی مالیاتی ادارہ سے غیر سودی قرض لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ واضح ہے کہ یہ غیر سودی قرض ادارے کے قواعد و ضوابط کے مطابق ملازم کو جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اس کو اسی مقصد میں خرچ کرنا چاہیے، ورنہ قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے کا بھی گناہ ہوگا۔ قرض پر نفع لینا سود ہے۔ قرض دینے کی صورت میں قرض خواہ اتنی ہی مقدار کے لینے کا حقدار ہے جتنی مقدار اس نے مقروض کو دی تھی، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں، سود ہے۔ اگر کسی کو قرض میں دی ہوئی رقم کی ویلیو کم ہو جانے کا خطرہ ہو تو قرض دینا اس پر واجب نہیں، پھر بھی اگر قرض دے دیا تو ویلیو کم ہونے کے باوجود قرض خواہ صرف اتنی مقدار لینے کا حقدار ہے جتنی اس نے قرض میں دی تھی۔ اس پر معروف یا
مشروط طور پر زیادتی وصول کرنا حلال نہیں، کیونکہ وہ بلا شبہ سود ہے جو سخت حرام ہے۔ قرض خواہ صرف اصل کا حقدار ہے۔ واضح ہے کہ کسی کو قرض دینا شرعاً کوئی فرض نہیں، لیکن یہ ایک تبرع احسان ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اور قرض دینے کی صورت میں مقروض شرعاً استحقاق بالمثل کا حقدار ہے، یعنی اس نے جتنے روپے قرض میں دیے ہیں اتنے ہی روپے وصول کرنے کا حقدار ہے۔ اسی طرح قرض خواہ بھی اتنے روپے واپس کرنے کا ذمہ دار ہے جتنے روپے قرض میں لیے ہیں۔ درمیانی مدت میں خواہ روپے کی ویلیو میں کمی واقع ہو جائے یا اس میں اضافہ ہو جائے، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا قرض کے لین دین میں شرعاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شرعاً کسی کو رقم قرض دینے کا معاملہ بینائی اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص رقم اپنی تجوری میں بند کر کے رکھ لے، اور ظاہر ہے کہ تجوری میں بند کر کے رکھ کر چند سالوں کے بعد اگر اس سے نکال لے تو اس سے اصل رقم اتنی ہی ملتی ہے جتنی رقم رکھی تھی۔ مارکیٹ ویلیو کی وجہ سے اس میں خود بخود کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس طرح قرض دینے کی صورت میں بھی اتنے روپے ہی واپس ملیں گے جتنے دیے تھے۔ صفحہ نمبر 87۔ مزید اس سے کوئی مالی فائدہ شرعاً حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں آخرت میں بلا شبہ اجر و ثواب ملے گا، لہذا جو شخص آخرت کا نفع کمانا چاہتا ہے وہ بغیر سود کے قرض دے گا، اور جو دنیا میں مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرض کے بجائے شرعی اصول کے مطابق شرکت و مضاربت پر لین دین کر سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ قرض دے کر ثواب بھی حاصل کرے اور مالی نفع بھی کمائے، یہ دونوں ایک ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے۔ قرض کی ادائیگی میں زیادہ دینا۔ معروف یا مشروط طور پر قرض زیادہ لینا اور دینا سود ہے، البتہ معروف اور مشروط اضافہ کے بغیر، یعنی قرض لیتے اور دیتے وقت اضافہ لینے اور دینے کا معاملہ نہ ہو، اور ان کے مابین قرض پر اضافہ لینے اور دینے کا کوئی معروف رواج بھی نہ ہو، بلکہ یوں ہی عام معمول کے مطابق قرض لیا اور دیا تھا، نہ قرض دینے والے کو اضافہ لینے کا ارادہ تھا اور نہ قرض لینے والے کو ایسا کوئی خیال تھا۔ پھر قرض کی ادائیگی کے وقت اگر مقروض اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دے تاکہ قرض خواہ کے احسان کے بدلہ احسان سے ہو جائے تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں جائز ہے، اور یہ سود کے زمرے میں داخل نہیں۔ رسائل ابن عابدین، سوال نمبر 19۔ احتکار و اقتناز پر تفصیلی نوٹ لکھیے، اور یہ سوال آیا جی 2007 اور 2014 کے امتحانات میں۔ جواب: احتکار کا لغوی مفہوم۔ لفظ احتکار عربی لغت میں ہے کاف رے سے مشتق ہے۔ ابن منظور افریقی 711 ہجری نے احتکار کا معنی غلے کا مہنگا ہونے کا انتظار میں ذخیرہ کرنا بیان کیا ہے۔ ابن سیدہ کے نزدیک احتکار کا معنی ہے یعنی اشیاء خوردنی کا اس لیے ذخیرہ کرنا کہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں۔ علامہ زبیدی 1206 ہجری نے احتکار کا لغوی معنی یہ بیان کیا ہے: اشیاء کو گراں بیچنے کے لیے روک رکھنا احتکار کہلاتا ہے۔ ان تمام معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء لغت کے نزدیک احتکار غلہ مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے ذخیرہ کرنے کو کہتے ہیں۔ احتکار کا اصطلاحی مفہوم۔ علماء اسلام نے احتکار کی مختلف اصطلاحی تعریفیں کی ہیں۔ نمبر 1، اشیاء خوردنی کا ذخیرہ کرنا، یعنی ان کو خرید کر اپنے پاس رکھ لینا تاکہ ان کی قلت ہو اور ان کی قیمتیں بڑھ جائیں۔ امام مجدد الدین ابن الاسیر متوفی 606 ہجری۔ لوگ جب اشیاء خوردنی کے محتاج ہوں اس وقت ان اشیاء کی فروخت روک دینا تاکہ ان کی قیمتوں میں گرانی ہو جائے احتکار کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ نمبر 2، شریعت میں کسی شخص کا اشیاء خوردنی کی فروخت کو اس نیت سے روک دینا تاکہ اس سے زیادہ مہنگے داموں فروخت کرے احتکار کہلاتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی متوفی 1052 ہجری۔ نمبر 3، احتکار سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس غلے کو روک لینا تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو اور لوگوں کو اس سے نفع اٹھانے سے منع کرنا۔ مصطفیٰ محمد امارہ، جدید مفکر۔ نمبر 4، کوئی شخص غلہ وغیرہ کو بہت تھوڑی مقدار میں اس لیے خریدے کہ بازار گراں ہو جائے اور عوام میں اس چیز کی مانگ کا مرکز صرف وہی بن جائے اور عوام اس کے مقرر کردہ نرخ پر مجبور ہو جائیں اور وہ منمانی گراں فروشی کریں۔ حفظ الرحمان سیوہاری۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں احتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص انسانی ضروریات کی عام اشیاء میں سے کسی چیز کو اس لیے ذخیرہ کرے تاکہ بازار میں اس کی مصنوعی قلت پیدا ہو اور وہ اسے مہنگے داموں فروخت کرے۔ احتکار کے متعلق شرعی احکام۔ اسلام میں دولت و سرمایہ داری کے متعلق ہر وہ اصول ناقابل تسلیم ہے جس میں نہ کسی طرح احتکار و اقتناز کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اور اس سے دولت پھیلنے کی بجائے خاص حلقوں اور مخصوص طبقوں میں محدود ہو جائے اور عام انسانی زندگی متاثر ہو۔ قرآن پاک میں
احتکار و اقتناص کی حرمت کا ذکر دو طرح سے کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، وہ آیات جن میں احتکار و اقتناص کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر دو، وہ آیات مظہر جن میں انفاق فی سبیل اللہ کے وجوب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ متعدد قرآنی آیات میں احتکار و اقتناص کی حرمت اور وجوب انفاق کا ذکر ہے، لیکن ذیل کی آیات اس مضمون کے اعتبار سے قابل توجہ ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا یفقہونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورۃ توبہ۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس روز کے اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، بس خزانہ جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ صفحہ نمبر 79۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّهُ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ سورہ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب چین اور بدگو ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، اور ان کے لیے جو صدقات کے وصول کرنے پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنی ہے، اور ان کے لیے جن کی گردنیں غلامی سے آزاد کرانی ہیں، اور قرض داروں کے لیے جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: قَيْ لَا يَكُونَ دُولَةُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَالْحَشِرِ مِنْكُمْ۔ ترجمہ: فقراء، مساکین، قرابت داروں اور یتیموں وغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ مال و دولت صرف دولت مندوں میں ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو ہم نے تم کو رزق دیا اس سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ صفحہ نمبر 90۔ وضاحت: ان آیات مقدسہ میں حرمت اقتناص و احتقار اور ادائے زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سب کی روح یہ ہے کہ دولت و ثروت جمع اور ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خرچ کرنے کے لیے ہے، اور اس کا مصرف ذاتی و انفرادی تعیش کی بجائے انفرادی و اجتماعی ضروریات کی کفالت ہے۔ حرمت احتقار از روئے احادیث: قرآن پاک میں احتقار کی حرمت کا ذکر بالواسطہ کیا گیا ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً محتکر کے لیے وعیدوں اور جالبین، احتقار نہ کرنے والے کے لیے بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ محتکرین کے لیے ان حدیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ذخیرہ اندوز کا خطا کار۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی مسلمانوں کے لیے قیمتیں بڑھانے کی غرض سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ خطا کار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ نمبر 2، زبردست آگ۔ ذخیرہ اندوزی نہ صرف ملکی معیشت کے لیے نامناسب ہے بلکہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو مصائب سے دوچار کرنے کا سبب بنتی ہے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی کی روایت ہے کہ موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لیے دخل دے کہ اسے گراں کرے تو اللہ تعالیٰ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے زبردست آگ میں پھینک دے۔ نمبر 3، کتاب کا منکر۔ ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمارے بازار میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی کتاب کا منکر۔ نمبر 4، ذخیرہ اندوز ملعون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذخیرہ اندوز لعنتی ہیں۔
وضاحت: ان تمام احادیث و آثار صحابہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں احتقار کتنا بڑا مذموم فعل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں ان لوگوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی جو غلے کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، ان میں سے چند تحریر کی جاتی ہیں۔ نمبر 5، غلہ لانے والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بازار میں غلہ لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 91۔ نمبر 6، غلہ لانے کی فضیلت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے بازار میں غلہ لانے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ 7، تاجر کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نوٹ: ان حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو تاجر احتقار کا مرتکب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ شرائط احتقار۔ ائمہ و فقہا کے نزدیک اگرچہ احتقار کی متعدد شرائط ہیں، لیکن ان میں اہم اور قابل ذکر 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط مال۔ پہلی شرط مال سے متعلق ہے کہ شرع اسلامی میں کس مال کی ذخیرہ اندوزی کو احتقار کہا جائے گا۔ احناف کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسانوں اور حیوانوں کی اشیاء خوردنی مثلاً گندم، جو اور بھوسا میں احتقار ممنوع ہے۔ مالکیوں کے ہاں امام مالک بن انس اشیاء خوردنی کے علاوہ کوئی ایک قسم کی گھاس اور اون اور زیتون کی ذخیرہ اندوزی کو بھی احتقار میں شامل کرتے ہیں۔ موطا کی حاشیہ پر امام مالک کا یہ قول نقل ہے۔ ترجمہ: امام مالک کائی، اون اور زیتون کے علاوہ ہر اس میں احتقار سے منع کرتے ہیں جس میں احتقار عوام کے لیے مضرت رساں ہو، البتہ پھلوں میں آپ کے نزدیک احتقار نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کے ہاں امام ابو یوسف بھی امام مالک کی طرح احتقار کو اشیاء خوردنی تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے نزدیک ہر اس چیز میں احتقار ہے جس میں ذخیرہ کرنے سے عوام کو اذیت ہو۔ چنانچہ ہدایہ میں ہی آپ کا یہ قول منقول ہے کہ یعنی جس چیز کا روکنا عوام کے لیے مضر ہو اس میں احتقار ہے، اگرچہ سونا ہو یا چاندی ہو یا کپڑا ہو۔ صفحہ نمبر 5۔ امام محمد کے ہاں احتقار کی تعریف۔ امام محمد کے نزدیک احتقار کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز میں احتقار ہے تو آپ نے فرمایا کس چیز میں احتقار ہے تو آپ نے فرمایا ہر اس چیز میں جو عام ضروریات انسانی سے متعلق ہو۔ مقاصد حرمت احتقار۔ ان تمام اقوال میں امام ابو یوسف کا قول اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حرمت احتقار کے شرعی مقاصد اس قول میں پورے ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں حرمت احتقار کے اہم مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، دولت فرد واحد یا چند مخصوص افراد کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ 2، اسلامی ریاست کے شہریوں کو بے جا معاشی تکلیف نہ ہو۔ اگر احتکار کو صرف اشیاء خوردنی تک محدود کر دیا جائے تو عصر حاضر میں بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جن کا تعلق بظاہر خورد و نوش سے نہیں لیکن حیات انسانی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ مثلا کھاد، سیمنٹ، پیٹرول وغیرہ۔ ہمارے ہاں سالانہ بجٹ کے موقع پر بالخصوص اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ان اشیاء اور ان جیسی دیگر بے شمار اشیاء کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور بجٹ کے اعلان کے بعد ان ذخیرہ شدہ اشیاء کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح اسلامی ریاست کے شہریوں کو غیر خوردنی اشیاء کے احتکار میں بھی اتنی ہی معاشی اذیت پہنچتی ہے جتنی اشیاء خوردنی کے ذخیرہ سے ایذا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان اشیاء کے ذخیرہ کرنے سے بھی ذخیرہ اندوز بے شمار دولت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس لیے امام ابو یوسف کے نزدیک ان تمام اشیاء کی ذخیرہ اندوزی احتکار شرعی ہوگی جو کسی بھی طرح انسانی زندگی سے متعلق ہوں۔ اسلامی نظریہ احتکار کی روح کی تکمیل تب ہی ممکن ہے جب اس کا دائرہ ان تمام اشیاء پر حاوی ہو جو کسی بھی طرح انسانی ضروریات سے متعلق ہوں۔ 2، دوسری شرط اتفاقاً قیمت بڑھ جانا۔ اتفاقاً قیمت بڑھانا۔ احتکار کے متعلق دوسری شرط فقہاء اسلام نے یہ بیان کی ہے کہ محتکر کی نیت یہ ہو کہ اس چیز کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی قیمت بڑھائی جائے۔ البتہ اگر کسی شخص نے عام حالات میں کسی چیز کو بڑی مقدار میں خریدا تاکہ اسے نفع کے ساتھ فروخت کرے، لیکن اتفاق سے اس شے کی قیمت قدرتی عوامل سے بڑھ جائے تو بڑھی ہوئی قیمت پر اس چیز کو فروخت کرنا احتکار شرعی نہیں کہلائے گا۔ صفحہ نمبر 93۔
البتہ اگر اس مال کی فروخت لوگوں کی ضرورت کے وقت نہ کرے تو احتکار شرعی ہو جائے گا۔ تیسری شرط، غلہ روکنے کی شرط سے فرق نہ پڑے۔ احتکار کے متعلق تیسری شرط یہ ہے کہ احتکار تنگی کے زمانے میں ہو یا کسی بھی وقت ہو، لیکن اس کی ذخیرہ اندوزی سے بازار متاثر ہوتا ہو۔ اگر محتکر کے غلہ روکنے سے بازار پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ چیز بازار میں عام مل رہی ہو تو جمہور ائمہ کے نزدیک یہ احتکار بلا کراہت جائز ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک کسی بھی وقت مال کا مطلقاً ذخیرہ کرنا ناجائز ہے۔ چوتھی شرط، طویل مدت۔ احتکار کے متعلق چوتھی شرط یہ ہے کہ احتکار مدت کے لیے ہو۔ طویل اور قلیل مدت کے متعلق ہدایہ میں ہے، الشہر لانا دونہ قلیل عاجل وما فوقہ کثیر اجل۔ یہ فقہا کے نزدیک ایک ماہ تک مدت قلیل اور ایک ماہ سے زیادہ مدت طویل سمجھی جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک قلیل میں احتکار نہیں کیونکہ اس میں ضرر نہیں، جبکہ طویل مدت میں بالاتفاق احتکار ممنوع ہے۔ آج کے دور میں فقہا کی قلیل مدت بھی قابل ضرر ہے۔ میرے خیال میں مدت کے تعین کا انحصار محتکر کی نیت پر ہے۔ اگر محتکر حرمت احتکار کے پیش نظر ایک دن بھی احتکار کرے گا تو وہ احتکار کا مرتکب ہوگا۔ نمبر 2، اقتناز۔ اقتناز کا لغوی معنی، اقتناز کا مادہ کنز ہے۔ کنز کے لغوی معنی اس مال کے ہیں جو کسی ظرف میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہو یا زمین میں دفن کر دیا گیا ہو۔ اقتناز کا اصطلاحی معنی، شرعی اصطلاح میں کنز سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز نہیں ہے، اگرچہ 7 زمینوں کے اندر مدفون ہو، اور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، خواہ وہ ظاہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس مفہوم پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اہل زہد کے سوا باقی اکابر صحابہ، اکابر تابعین اور جمہور علماء امت کا اتفاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ بہت سے صحابہ کرام غریب و نادار تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیاں بھی تھیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ آپ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اپنا تمام مال صدقہ کر دو، بلکہ حدیث سے ایسی بکثرت مثالیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ مستقبل کی ضروریات کے لیے بچت ناگزیر ہے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ بن مالک کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک۔ ترجمہ، اپنا کچھ مال اپنے پاس بھی رہنے دو، یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ صفحہ نمبر 94۔ اقتناز کی حرمت ازرو قرآن۔ اسلام اس بات کی سخت مذمت کرتا ہے کہ انسان ہر وقت دولت سمیٹنے کی فکر میں مگن رہے اور معاشرہ کے محتاج و مفلس طبقہ کو بالکل فراموش کر دے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ترجمہ، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کنجوسوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو تم نے جمع کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ وضاحت، اس آیت میں سونے اور چاندی کا نام بطور مثال اور نمونہ کے لیے دیا گیا ہے کہ عموماً مال و جائیداد کے بڑے ذریعے یہی ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ حصول دولت و جمع دولت کا حصہ انہی دو چیزوں میں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ توبہ آیات مذکورہ کی تلاوت کر کے فرماتے، اے مالدار غریبوں کی خمخاری کرو، اے مالدارو غریبوں کی خمخاری کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سورت کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں مال و دولت کو جمع کرنے والوں کے لیے آخرت کے دردناک عذاب کی وعید ہے، تو صحابہ فکر میں پڑ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہاری اس فکر اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ صفحہ نمبر 95۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے حساب پر اس آیت کا بڑا بوجھ ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اسی لیے فرض کی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی سونا اور چاندی جمع کرتا ہے پھر اس سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے پہلو، پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اس لڑکی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ بخل انسان کی ہلاکت کا سبب۔ قرآن حکیم واضح طور پر بتاتا ہے کہ بخل انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ: جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا سکے ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اقتناز اور حرمت حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس کی گردن میں بطور توق ڈالا جائے گا۔ پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں کو یعنی باچھوں کو پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو لوگ بخل کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں، آخر آیت تک۔ صفحہ نمبر 96۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے سونے چاندی سے پیار کیا اے اللہ اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب پہلے درہم دینار یعنی سکے بنائے گئے تو سب سے پہلے ابلیس نے انہیں ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے لگایا اور منہ سے بوسہ دیا، پھر زبان سے کہا جو کوئی تجھے دوست رکھے گا وہ میرا غلام رہے گا۔ سوال نمبر 20، زمین، محنت اور سرمایہ کے اشتراک پر مختصراً نوٹ لیں۔ جواب: زمین، محنت اور سرمایہ کا اشتراک۔ پیداواری وسائل میں زمین کو مرکزیت حاصل ہے، چنانچہ اس کے انتظام و انصرام کی بابت قرآنی احکام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ زمین اور محنت۔ زمین پیداواری صلاحیتوں کے اعتبار سے بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اس کے لیے قرآن میں الارض کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے جس سے مراد پیداواری ذرائع اور صلاحیتیں لی جائیں گی۔ زمین کی پیداواری صلاحیتوں کو کام میں لانے میں انسان کی ہنر بندی کا اتنا ہی دخل ہے کہ وہ اسے تیار کرتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، پھر کھیتی کاٹ لیتا ہے۔ یہی صورت معدنیات یعنی کانوں کی ہے کہ کدال چلایا اور زمین کے مخفی خزانے نکال لیے۔ اسی طرح پانی، حرارت، روشنی اور ہوا وغیرہ ہیں جو زمین کی طرح خدا کی طرف سے ہر زیرو کو مفت مہیا کیے گئے ہیں۔ ان پر نہ صرف یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کا معیار ہے بلکہ تمام پیداواری صلاحیتوں کا انحصار بھی انہی اشیاء پر ہے۔ اس طرح انسانی محنت کا عمل بہت ہی محدود اور مشروط ہے۔ اس امر کا ذکر قرآن حکیم نے اپنے دلکش انداز میں وضاحت کر دیا ہے تاکہ جب تقسیم پیداوار کی بارے میں حکم دیا جائے تو انسان پر گرا نہ گزرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تم کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرتے ہو کہ اس میں تمہارا کتنا دخل ہوتا ہے اور ہم یعنی ہمارا قانون کیا کچھ کرتے ہیں؟ تم زمین میں ہل چلا کر بیج ڈال دیتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ اس بیج سے کھیتی کون اگاتا ہے؟ یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے قانون کی روح سے ہوتا ہے۔ پھر کھیتی کے اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو جائے، اس طرح تہس نہس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور پکار اٹھا کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم ہو گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف ہماری محنت اور بیج بھی بیکار گئے۔ القرآن، صفحہ نمبر 97۔ ترجمہ: افرأیتم الماء الذی تشربون۔ اس سے آگے بڑھو اور پانی کے متعلق سوچو جس پر تمہاری کھیتی اور زندگی کا انحصار ہے۔ 3، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ کیا اس پانی کو تم بادلوں سے برساتے ہو
یا یہ ہمارا قانون برساتا ہے؟ 4. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. فرض کرو ہم ایسا انتظام نہ کرتے کہ سورج کی شعاعیں عمل کشید سے صاف اور مقطر پانی اور لے جاتی، اور سمندر کے تمام نمک جن کی وجہ سے پانی نہ پینے کے قابل ہوتا ہے نہ کھیتی کے کام آ سکتا ہے سمندر میں رہ جاتے، تو بتاؤ اس میں تم کیا کر لیتے؟ 5. مزید ارشاد الہی ہوا کہ ترجمہ: افرأیتم النار التی تؤرون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. ترجمہ: پھر تم آگ پر غور کرو جسے روشن کر کے تم اس سے اپنے کام لیتے ہو، بتاؤ درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھتے نا تمہاری کاریگری ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟ وضاحت: ان آیات کی روح سے واضح ہے کہ زمین اور اس کی پیداواری قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے فطری قوانین کا اپنی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں ہمارا کتنا دخل ہے اور تمہارا کتنا، صرف اس لیے کہ انسان کو جتلا دیا جائے کہ زمین اور اس کے متعلقات، جنہیں معاشی اصطلاح یعنی کیپٹل کہا جا سکتا ہے، معاشی اصطلاح میں کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں اور اس کا حصہ بڑا محدود ہے، اس لیے وہ اپنی محنت کی حد تک تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ اب چونکہ زمین سب کے لیے ہے، اس لیے یہ معاشرے کی ملکیت ہے، اور یہ بات کہ زمین اور قدرتی عوام کا کتنا حصہ مقرر کیا جائے اور محنت کش کا کتنا، تو بات اس پر منحصر ہوگی کہ معاشرہ جو تمام افراد کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے، محنت کش کے لیے اس کی ضرورت کے لحاظ سے جو دوسرے افراد معاشرہ کی ضروریات سے مشروط ہے کس قدر حصہ مقرر کرتا ہے، اس طرح وہ خدام حکماء اپنی محنت سے زائد معاشرے کے حوالے کر دینے کا حکم جاری کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین. تم اپنی محنت، ترجمہ: تم اپنی محنت کا معاوضہ لے لو اور ہمیں ہمارا کیپٹل یعنی کا حصہ دے دو، اور ہم نے اپنا حصہ انسانیت کی ربوبیت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اسے ان تک پہنچا دو۔ پیداواری قوتیں الارض چونکہ خدا کی ودیت ہیں، اس لیے انسان ان پر ذاتی ملکیت کے بند نہیں باندھ سکتا، بلکہ اس کے استعمال کا اصول یہ ہے کہ یہ تمام کمال معاشرے کے لیے برابر کارآمد ہوں، ان میں محنت کش بھی اپنا حصہ لے اور دوسری تمام ضروریات بھی اسی سے پوری ہوں جس کا کہ اجتماعیت کا حصول تقاضا کرتا ہے، ورنہ پیداواری صلاحیتیں محض متعلقہ لوگوں یا چند افراد تک محدود ہیں تو دیگر مملکتی امور اور معذور لوگوں کا گزارا کس طرح ہوگا؟ رہا اصول تقسیم کا تو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر قرآن چونکہ صرف محنت کے معاوضے کو جائز قرار دیتا ہے، خواہ وہ ذہنی ہو یا جسمانی، اس میں معذور افراد شامل نہیں، بل لہٰذا اس کے مخاطب وہ تمام افراد معاشرہ ہوتے ہیں جو محنت کے ذریعے اپنی روزی کما رہے ہیں۔ اس کے نزدیک کسی بانجھ طبقے کا تصور نہیں ہے جو دوسروں کی کمائی پر پل رہا ہو، اس کے پیش نظر ایک وسیع اور صحت مند اصولوں پر قائم خاندان ہے جو باہمی رواداری کے ذریعے سب کی مساویانہ نشو و نما کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے وہ وضاحت سے کہتا ہے کہ یہ نظام ربوبیت موجودہ افراد معاشرے کی حد تک محدود نہیں بلکہ وہ آئندہ نسلوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ جائز نہیں جس سے فاسد نظام معیشت بروئے کار آئے یا اس کو کسی قسم کی بھی اعانت پہنچے یا محنت اور معیشت کے لیے جائز جد و جہد بے حقیقت ہو کر رہ جائے، اور اس طرح محنت اور سرمایہ کے درمیان اعتدال و توازن باقی نہ رہے۔ اسی لیے اس نے ربا یعنی سود کے ہر قسم کے تجارتی کاروبار، قمار یعنی جوا کی تمام ظاہری و مخفی اقسام و اضافے، احتقار و اقتناص کی تمام اشکال اور اسی طرح کے عقود و فاستہ کی دوسری تمام صورتوں کا ناجائز اور مردہ قرار دیا، اور معاملات کے کسی شعبے میں بھی فاسد معاشیات کو دخیل اور بروئے کار نہیں آنے دیا، اور دوسرے شعبے کی طرح معاملات کے اس شعبے میں بھی عدل و انصاف ہی کو اساس و بنیاد قرار دیا ہے۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ اگر معاشی معاملات میں لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے ذریعے مالی ترقی و نمو بروئے کار نہ آئے تو تمدن کا صالح اور صحیح رہنا دشوار تر ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 99۔ مثلاً ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ تجارتی مال کو ایک شہر سے دوسرے میں لے جائے اور ایک معین مدت کے لیے وہ اس سے ایاب و ذہاب کی گارنٹی چاہتا ہے، یعنی تجارت کا ذریعہ معاش بناتا ہے، یا مثلاً ایک دوسرا شخص اپنی عملی جد و جہد کے ذریعے دوسروں کے مال کی دلالی کرتا ہے، یعنی محنت کو ذریعہ معاش بناتا ہے، اور اس طرح دوسرے جائز طریقے اختیار کرتا ہے، تو ان سب صورتوں میں
تعاون کے بغیر معاشی زندگی میں استواری پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان تمام معاملات میں صحیح تعاون و اشتراک عمل ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر یہ مالی ترقی ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس میں سرے سے تعاون کا کوئی دخل ہی نہ ہو، جیسے کہ قمار یعنی جوا کا کاروبار، یہ ایسے طریقے سے عمل میں آئے کہ بظاہر تو تعاون نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں وہ زبردستی کا تعاون ہو، حقیقی تعاون نہ ہو، جیسا کہ مثلاً ربا یعنی سود کا کاروبار۔ اس لیے کہ یہ بات بہت صاف ہے کہ ایک مفلس اور نادار اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ذمہ ایسی ذمہ داریوں کو لے لینے کے لیے مجبور اور مضطر ہو جاتا ہے جن کو پورا کرنے کی اپنے میں طاقت نہیں پاتا، اور اس کی اس قسم کی رضامندی ہرگز رضامندی نہیں کہلائی جا سکتی۔ بس اس طرح کے کاروبار ناپسندیدہ اور ناجائز معاملات کہلائے جا سکتے ہیں۔ ناپسندیدہ اور جائز معاملات کہلائے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو معاشیات کے اسباب مصالحہ کہا جا سکتا ہے، اور بلا شبہ اس قسم کے تمام معاملات حکمت تمدن کی نگاہ میں باطل اور ظلم ہیں۔ سوال نمبر 21، کاروباری تنظیم کی مختلف اشکال پر تبصرہ کیجیے۔ جواب: کاروبار یعنی لین دین کی مختلف تنظیمیں۔ نفع کمانے کا ذریعہ زیادہ تر ممالک کا نقد سرمایہ ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر نقد سرمایہ کو نفع آور کاموں میں لگانے کی 4 شکلیں پائی جاتی رہی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت ذاتی کاروبار۔ پہلی شکل نفع کمانے کی سب سے ابتدائی اور فطری شکل ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو نفع کو کسی حالت میں درست نہیں قرار دیتے، عام طور پر انسانیت نفع کمانے کے اس طریقے کو صحیح سمجھتی رہی ہے کیونکہ یہ نفع مالک کا کمایا ہوا نفع ہے۔ اس نفع کے جواز پر بحث کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ کاروبار میں نفع کیوں کر ہوتا ہے۔ ایک کاروباری فرد ایک متعین سرمایہ کی مدد سے مختلف پیداوار، خدمات اور خام مال کو ایک جا کر کے ایک پیداواری عمل شروع کرتا ہے۔ ایک عرصے تک وہ اس عمل میں مشغول رہتا ہے، پھر جب مال تیار ہو جاتا ہے تو اسے بازار میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ تیار شدہ مال کی فروخت سے اسے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس اصل سرمایہ سے زیادہ ہوتی ہے جو اس کی تیاری میں صرف کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 100۔ آمدنی اور لاگت کا یہ فرق نفع کہلاتا ہے۔ جس مثال پر ہم غور کر رہے ہیں اس میں اس نفع کے اندر کاروباری فرد کی ان خدمات کا معاوضہ بھی شامل ہے جو اس نے عام مینیجر، کاریگر یا مزدور کے طور پر انجام دی ہوں۔ عام طور پر نفع اس اجرت سے زیادہ ہوتا ہے جو یہ کاروباری فرد کسی دوسری جگہ ملازمت یا مزدوری کر کے حاصل کر سکتا تھا۔ اگر ہم مجموعی منافع میں سے آمدنی کے علاوہ اس اجرت کو بھی وضع کر دیں، جو رقم بچتی ہے وہ کاروبار کا خالص منافع یعنی پیور پرافٹ کہی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تیار شدہ مال کی فروخت سے ہونے والی آمدنی لاگت سے کم ہو۔ اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں خسارہ ہوا۔ پس نفع یا نقصان تیار شدہ مال کی فروخت سے ہونے والی آمدنی اور اس کی تیاری پر آنے والی لاگت کے درمیانی فرق کا نام ہے۔ ہمیں پہلے اس سوال پر غور کرنا ہے کہ یہ فرق کیوں واقع ہوتا ہے۔ کاروبار کا آغاز کرتے وقت کاروباری فرد کو چند بنیادی اہمیت رکھنے والے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سرمایہ کس صنعت میں لگائے، کیا پیدا کرے، کس وسیع معیار کا سامان پیدا کرے اور کس مقدار میں پیدا کرے، اپنا کارخانہ کہاں قائم کرے اور پھر کس بازار میں کب مال فروخت کرے۔ یہ فیصلہ اسے مال میں کرنے ہوتے ہیں جبکہ اس کا مال ایک عرصے کے بعد مستقبل میں تیار ہو کر بازار میں لایا جا سکے گا۔ اس کی آمدنی کا دارومدار اس قیمت پر ہے جس پر یہ مال مستقبل میں فروخت کیا جا سکے گا۔ اس قیمت کا دارومدار اس وقت کے حالات طلب اور اس مال کی مجموعی رسد پر ہے۔ ایک کاروباری فرد کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مستقبل کے حالات طلب کا ٹھیک اندازہ کر سکے۔ حالات طلب کی تعین میں بہت سے عوامل کو دخل حاصل ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: صارفین کا ذوق، مختلف اشیاء صرف کے درمیان ان کی ترجیحات کا نظام، ان کی آمدنی، بازار میں دوسری چیزوں کی قیمتیں، مال کی فروخت کرنے کے وقت مستقبل کے بارے میں صارفین کی توقعات وغیرہ۔ اسی طرح ایک کاروباری کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مستقبل کے حالات رسد کا ٹھیک اندازہ کر سکے۔ جو مال وہ تیار کر رہا ہے اس کو بے شمار دوسرے کاروباری بھی تیار کر رہے ہوں گے جو ایک دوسرے سے آزاد رہتے ہوئے کاروبار کرتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں ان کے اندازے، مال کی تیاری میں ان کے طریقے اور بالآخر مال کی قیمت فروخت کے بارے میں ان کی پالیسی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ تھوڑے سے غور و فکر سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ رسد اور طلب کے حالات، بالخصوص طلب کے حالات، تبدیل ہوتے رہتے ہیں
ان کے مستقبل سے متعلق ہونے اور تبدیل ہوتے رہنے کی وجہ سے یہ ممکن نہیں کہ مال میں ان کے بارے میں ٹھیک اندازے قائم کی جا سکیں۔ صفحہ نمبر 101۔ ان کے بارے میں جو اندازے بھی قائم کیے جائیں گے وہ عدم تیقن کا شکار ہوں گے۔ اگرچہ زیر تیاری مال کی قیمت فروخت ایک غیر متعین اور غیر متیقن چیز ہے، لیکن لاگت کے عناصر، مزدور کی اجرت، مینیجر کی تنخواہ، کارخانے کی عمارت کا کرایہ، مشینوں کا کرایہ یا ان کی قیمت اور خام مال کی قیمت وغیرہ متعین اور معلوم چیزیں ہیں۔ کاروبار شروع کرتے وقت کاروباری فرد کو مزدوروں، کاریگروں اور دوسرے ملازمین اور مکان کے مالک یا زمیندار سے متعین اجرتوں اور کرایوں پر معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے بازار کے نرخ پر خام مال، مشینیں وغیرہ خریدنی ہوتی ہیں۔ یہ اخراجات اسے مال میں کرنے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی آمدنی غیر متعین اور غیر معلوم ہے، لیکن اس کے لیے ایسا کیے بغیر چارہ نہیں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے سرمایے میں سے خام مال اور مشینوں کی قیمتیں اور پیداوار خدمات کے محافظے ادا کرتا ہے۔